بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ آنے کا وعدہ کر کے جانے والا تھا، اس سے پہلے میں سونیا کے دماغ سے نکل آیا۔ اس نے سر گھما کر مجھے دیکھا۔ میں خیال خانی کے انداز میں ایک سمت تک رہا تھا۔ ہم ہانگ کانگ پہنچنے والے تھے۔ وہ میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولی، واپس آ جاؤ۔ میں نے اسے دیکھا۔ اس نے کہا، تم کچھ لمبی خیال خانی کر رہے تھے، جبکہ قلعے میں اس ڈمی کے خیالات اچھی طرح پڑ چکے ہو، اس سے پوری طرح مطمئن ہو۔ میں صرف قلعے میں نہیں تھا، ازبکستان پہنچا ہوا تھا۔ وہاں بھی ڈمی فرحات بڑی ذہانت سے میرا رول ادا کر رہا ہے۔ ہانگ کانگ پہنچ کر پھر خیال خانی میں مصروف رہوں گا۔ ہم ہیلی کاپٹر سے اتر کر ایک رینٹڈ کار میں آئے، پھر اپنی رہائش گاہ کی طرف جانے لگے۔ مجھے اور سونیا کو چہروں سے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ وہاں کے اعلیٰ حکام کو ہماری آمد کا علم ہوتا تو وہ ہمارے استقبال کے لیے دوڑے چلے آتے، لیکن ہم خود کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ آج کل میں یہ خبر عام ہونے والی تھی کہ اصلی فرحات مالی کے قلعے میں ہے۔ سونیا کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس وقت کبریا نے مجھے مخاطب کیا، ہائے پاپا۔ ہائے، کیا ہو رہا ہے؟ ایڈونچر پاپا، زبردست ایڈونچر۔ ٹیلی پیتھی بھی کیا چیز ہے؟ میں کبھی پاکستان میں، کبھی ازبکستان میں اور کبھی ہانگ کانگ میں پہنچ رہا ہوں، اب امریکہ جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر جاؤ، اور رکاوٹ کیا ہے؟ میں نمبر 7 کے ذریعے وہاں کے اہم معاملات تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ بی بی وہاں کے معاملات کو سنبھال رہی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہوگا، ماما اسے کچھ سبق سکھانا چاہتی ہیں۔ ان کا مقصد نیک ہے، اس لیے میں ان کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ میں نے سونیا سے کہا، تمہارا بیٹا آیا ہے، کیا آپ اسے ہمارا بیٹا نہیں کہہ سکتے؟ ہمارا ہے، مگر تم کچھ زیادہ ہی اس پر اپنا حق جتایا کرتی ہو۔ زیادہ نہ بولو، اسے نمبر 7 کے اندر پہنچا دو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آخر میری مدد کی ضرورت پڑ ہی گئی۔ تانے نہ دو، کیا تمہاری بیٹی مجھ سے مدد نہیں لیتی رہی ہے؟ زیادہ نہ بولو، میں اسے نمبر 7 کے پاس پہنچا رہا ہوں۔ میں نے کبریا کو اس کا لب و لہجہ یاد کرایا۔ وہ اسے ذہن نشین کرنے کے بعد نمبر 7 کے اندر پہنچ گیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ سونیا ایک ماں کی حیثیت سے اعلیٰ بی بی کا غرور توڑنا چاہتی تھی، لیکن ماں، بیٹی اور بھائی کے درمیان کیسی رساکشی ہونے والی تھی، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ ایک اندیشہ تھا کہ ان کے آپس کی تکرار سے دشمنوں کو فائدہ پہنچ سکے گا، لہذا میرا اس معاملے میں شریک ہونا لازمی ہو گیا تھا۔ میں چپ چاپ خیال خانی کے ذریعے ان تینوں کی نگرانی کر سکتا تھا اور انہیں کسی غلطی سے باز رکھ سکتا تھا۔ ہم نے ایک کاٹیج کرائے پر حاصل کیا تھا۔ میں وہاں پہنچنے کے بعد آرام سے ایک بیڈ پر آ کر نیم دراز ہو گیا، پھر خیال خانی کی پرواز کرتا ہوا نمبر 7 کے اندر پہنچ گیا۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ اس وقت اس کے اندر اعلیٰ بی بی اور کبریا کے علاوہ اس کے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھی بھی موجود ہوں گے۔ وہ اپنے 3 اعلیٰ افسران کے ساتھ انڈر گراؤنڈ سیل میں پہنچا ہوا تھا۔ وہاں ڈمی فرحات ایک قیدی کی حیثیت سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی حالت عجیب ہو گئی تھی، چند دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ بڑی درندگی سے اس پر تشدد کیا گیا ہے۔ وہ بیمار تھا، ان افسران کو دیکھ کر بیٹھ گیا، انہیں رحم طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، گھبراؤ نہیں، اب تمہیں ٹارچر نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے تم پر مقدمہ نہ چلایا جائے، تمہیں دہشت گرد ثابت نہ کیا جائے۔ دوسرے اعلیٰ افسر نے کہا، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، لیکن ایک شرط پر۔ ڈمی نے بے یقینی سے اس افسر کو دیکھا۔ افسر نے کہا، یہاں سے رہا ہو کر تمہیں بابا صاحب کے دائرے میں جانا ہوگا۔ بولو، وہاں جاؤ گے؟ وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بولا، جہاں کہو گے چلا جاؤں گا، مجھے جانے دو یا مجھے مار ڈالو، میں اور اذیتیں برداشت نہیں کر سکوں گا، پاگل ہو جاؤں گا۔ ہم نادان نہیں ہیں کہ تمہیں پاگل ہونے دیں، تمہیں ہوش و حواس میں رکھ کر تم سے بہت کام لینا ہے۔ نمبر 7 نے کہا، سر، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اس قدر تشدد کریں گے، اس کا تو حلیہ ہی بگڑ گیا ہے۔ اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو کوئی فرحات تسلیم نہیں کرے گا، ہمیں کسی سے تسلیم نہیں کرانا ہے، اسے دنیا والوں سے چھپا کر بابا صاحب کے دائرے تک پہنچانا ہے۔ ہم صرف اعلان کرتے رہیں گے کہ یہ ہماری قید سے فرار ہو گیا ہے۔ صرف اعلان کرنے سے بات نہیں بنے گی، یہ میرے زیر اثر رہ کر مختلف چینلز کے ذریعے دنیا والوں کو مخاطب کرے گا، ہمارے خلاف زہر اگلتے ہوئے کہے گا، یہ پناہ لینے کے لیے پھر بابا صاحب کے دائرے میں جا رہا ہے۔ تب یہ ثابت ہوگا کہ فرحات اس ادارے میں پہنچ گیا ہے، اور تب آپ اس ادارے پر حملہ کر سکیں گے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، یہی ہونا چاہیے۔ اس فرحات کو یہاں سے نکلنے کے بعد کئی چینلز کے ذریعے ہمارے خلاف بولنے کا موقع دینا چاہیے، پھر یہ اپنی زبان سے کہے گا کہ پناہ کے لیے بابا صاحب کے دائرے میں جا رہا ہے، تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن ان چیلنج کے ذریعے دنیا والوں کے سامنے آئے گا تو ہماری بدنامی ہوگی، اسے دیکھ کر سب ہی کہیں گے کہ ہم نے اس پر تشدد کی انتہا کی ہے۔ تمام بڑے عالمی ادارے سوال کریں گے کہ جب اس عدالت میں پہنچانے والے تھے تو پھر اس پر تشدد کیوں کیا گیا؟ کیا ہم اسے جبراً اگلوانا چاہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہے؟ وہ تینوں افسران اس بات پر متفق ہو رہے تھے کہ قیدی فرحات کو ایسی حالت میں دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا۔ بابا صاحب کے ادارے سے بھی ان پر الزامات عائد کیے جائیں گے۔
کہ انہوں نے عدالت میں پیش ہونے والے قیدی کو قانون کے خلاف ٹارچر کیا ہے۔ اس بیچارے قیدی فرحات کی حالت قابل دید تھی۔ پہلے تو اس کا برین واش کر کے اس کے دماغ سے ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں ختم کی گئی تھیں۔ اسے تابع دار بنا کر عدالت میں یہ بیان دلایا جا سکتا تھا کہ وہ دہشت گرد ہے اور بابا صاحب کے ادارے میں دہشت گردی کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن یہ اندیشہ تھا کہ مخالف خیال خوانی کرنے والے اسے عدالت میں ایسے بیانات سے باز رکھیں گے، لہٰذا اسے تابع دار نہیں بنایا گیا تھا۔ اس کے دماغ کو لاک کر دیا گیا تھا تاکہ اس کے حمایتی اس کے اندر نہ پہنچ سکیں۔ میں نے ماضی میں انہیں بہت نقصان پہنچایا تھا، اتنے بڑے سپر پاور کو شرمناک شکست دیتا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے قیدی بنا کر اچھی طرح غصہ اتارا تھا، مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ 3rd ڈگری کے تمام حربے استعمال کیے تھے، ہر دوسرے تیسرے دن بجلی کے جھٹکے پہنچائے جاتے تھے۔ وہ ظلم سہتے سہتے نیم پاگل سا ہو گیا تھا، گوشت گل گیا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں نے سوچا خدا نخواستہ میں سچ مچ گرفتار ہو جاتا اور ان ظالموں کے ہتھے چڑھ جاتا تو آج اسی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے۔ اس نے اب تک مجھے دشمنوں سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ ڈمی فرحات ایسے ہی انجام کا مستحق تھا، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ وہ اسی ملک کا ایک جاسوس تھا، بابا صاحب کے ادارے کے ایک مکینک کو ہلاک کر کے اس کی جگہ مکینک بن کر ادارے میں داخل ہوا تھا۔ ہم نے اسے سزا کے طور پر ڈمی فرحات بنا کر دشمنوں کے حوالے کر دیا تھا۔ آج اس کی یہ حالت ہو رہی تھی، وہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ ان کا ہی خاص آدمی ہے، کیونکہ وہ اپنا ماضی بھول چکا تھا۔ ایک اعلیٰ افسر نے ڈمی فرحات کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ واقعی قبر سے نکلا ہوا مردہ دکھائی دے رہا ہے، اسے پھر سے زندہ کرنا ہوگا۔ اگر اس کا باقاعدہ علاج کرایا جائے اور اسے آرام سے رکھ کر خوب کھلایا پلایا جائے تو یہ پہلے کی طرح تندرست و توانا ہو جائے گا۔ نمبر 7 نے کہا، اس مردہ فرحات کی حالت بتا رہی ہے کہ اسے صحت یاب ہونے میں مہینوں لگ جائیں گے۔ کیا آپ اتنے عرصے تک انتظار کر سکیں گے؟ بہتر ہے کہ آپ تجربے کار ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ڈاکٹر سے کیا مشورہ کیا جائے؟ وہ بھی یہی کہے گا کہ اس مردے میں جان ڈالنے کے لیے اچھا خاصا وقت لگ سکتا ہے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، یہ تو ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، ہم اپنے منصوبے کے مطابق اسے یہاں سے نہیں نکال سکیں گے۔ اس کے جانے سے اور بابا صاحب کے ادارے میں پہنچنے سے ہمارے 2 بڑے مقاصد پورے ہو جاتے۔ ہمیں بابا صاحب کے ادارے پر حملہ کرنے کا جواز مل جاتا اور اس الجھن سے نجات مل جاتی کہ یہ کمبخت اصلی فرحات ہے یا نہیں۔ ڈمی فرحات نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں باہر جا کر کبھی کسی کو نہیں کہوں گا کہ مجھ پر تشدد کیا گیا ہے۔ میں بیان دوں گا کہ اچانک بیماری کے باعث میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ ایک اعلیٰ افسر نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے نمبر 7 سے کہا، میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے، ہم ایک نہایت ہی تندرست و توانا ڈمی فرحات تیار کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے اندر پلاسٹک سرجری کے ذریعے اسے مکمل فرحات بنایا جا سکتا ہے۔ تم اس پر تنویمی عمل کر کے فرحات کا لب و لہجہ، اس کا انداز اور اس کے تمام طور طریقے اس کے ذہن میں نقش کر سکتے ہو۔ دوسرے افسران نے کہا، آپ کی یہ بات دل کو لگ رہی ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے نمبر 7 سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، پلاسٹک سرجری کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، میں تنویمی عمل کے ذریعے اسے مکمل فرحات بنا دوں گا۔ یقیناً 24 گھنٹوں کے اندر ہماری مرضی کے مطابق ایک نیا فرحات تیار ہو جائے گا۔ وہ اس نئے منصوبے کے ہر پہلو پر غور کرنے لگے۔ میں نے ڈمی کے خیالات پڑھے، وہ اندر سے بالکل خالی ہو چکا تھا، ابھی اس کے مقدر میں زندگی تھی، اس لیے وہ جی رہا تھا، ورنہ بے انتہا تشدد کے نتیجے میں مر چکا ہوتا۔ اگر اسے فرار ہونے کا موقع دیا جاتا تو وہ وہاں سے باہر نکل کر زیادہ دور نہ جا سکتا، کہیں راستے میں گر کر دم توڑ دیتا۔ کبریا نے سونیا کو وہاں کے حالات بتائے۔ سونیا نے کہا، وہ لوگ اپنی پلاننگ میں تبدیلی کر رہے ہیں، تمہارے پاپا کی ایک ڈمی بنا رہے ہیں، وہ شاید موجودہ قیدی فرحات کو مار ڈالیں، تم اس قیدی کو وہاں سے نکال لاؤ۔ کبریا نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ ڈمی بالکل ناکارہ ہو چکا ہے، ہم اسے کوئی کام نہیں لے سکیں گے۔ میں ردی کاغذ سے بھی گلاب کا پھول بنا لیتی ہوں، میری ہدایت پر فوراً عمل کرو، وہاں جتنے سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کے دماغوں میں جگہ بناؤ۔ میں یہی کروں گا۔ اب اتنا بتا دیں، اس بیمار اور ناکارہ ڈمی سے کیا کام لینا ہے؟ میرے ایسا کرنے سے اعلیٰ بی بی کے لیے کیا فرق پڑے گا؟ اعلیٰ بی بی اس ڈمی فرحات پر توجہ دے رہی ہے جسے تیار کیا جا رہا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ یہی کرے گی، اسے بابا صاحب کے دائرے تک پہنچنے نہیں دے گی۔ یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوگی، کامیابی ہی مانی جائے گی کہ تم اس بیمار ڈمی کو باہر لے جا کر مختلف چینلز کے ذریعے دنیا والوں کے سامنے پیش کرو گے۔ وہ بیان دے گا کہ اسے قیدی بنا کر کس طرح ٹارچر کیا گیا ہے۔ تم اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے مصیبت بنا دو گے۔
مما یہ تو زبردست چال ہوگی، اعلیٰ بی بی جس ڈمی کے پیچھے رہے گی وہ امریکہ کا بناوٹی فرحاد ثابت ہوگا۔ بیٹے ایک تیر سے کتنے شکار کھیلے جا سکتے ہیں، تمہیں یہی سیکھنا ہے اور میں تمہیں سکھاؤں گی۔ کبریا اس کی ہدایت پر عمل کرنے چلا گیا۔ دوسری طرف نمبر 7 انڈر گراؤنڈ سیل سے نکلنے کے بعد اعلیٰ افسران سے رخصت ہو کر اپنی رہائش گاہ میں آیا، پھر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد 2 گھنٹے کے لیے سو گیا۔ نئے ڈمی فرحاد کے سلسلے میں ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جب اس کے چہرے کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے تبدیل کر کے اسے میرا ہم شکل بنا لیا جاتا، تب وہ اس پر تنویمی عمل کے ذریعے اسے ذہنی طور پر بھی مکمل فرحاد بنا دیتا۔ اعلیٰ بی بی اس کے خوابیدہ دماغ میں آ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماما اس کے خلاف کیا کر رہی ہے، لیکن یقین تھا کہ ضرور کچھ کر رہی ہے۔ وہ اپنے طور پر بھی کچھ کرنے کے لیے نمبر 7 کے خوابیدہ دماغ میں آ گئی۔ اس نے ایک مختصر سا تنویمی عمل اس پر کیا۔ اس کے ذہن میں ایک نئے لب و لہجے کو نقش کرتے ہوئے حکم دیا کہ وہ آئندہ اسی لب و لہجے کے ذریعے آئے گی اور وہ اسے محسوس نہیں کرے گا، پچھلا لب و لہجہ بھول جائے گا۔ اس لہجے کے ذریعے آنے والوں کو محسوس کرتے ہی سانس روک کر بھگا دے گا۔ اس عمل کے بعد کبریا یا کوئی بھی نمبر 7 کے اندر نہیں آ سکتا تھا اور نہ ہی آئندہ اس کی مصروفیات کے بارے میں کچھ معلوم کر سکتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے اپنی مما کی معلومات کا اہم دروازہ بند کر دیا تھا۔ ماں اور بیٹی کے درمیان ذہانت کا مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ قیدی فرحاد انڈر گراؤنڈ سیل میں تھا۔ سیل کے باہر دن رات 2 مسلح گارڈز ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ اس زیر زمین حصے کے اوپر جانے کے لیے ایک لفٹ تھی۔ وہ گارڈز ٹی وی اسکرین کے ذریعے اوپر ڈیوٹی دینے والے افسران سے رابطہ رکھتے تھے۔ ان افسران میں سے 2 یوگا کے ماہر تھے۔ ان دونوں کی اجازت کے بغیر کوئی انڈر گراؤنڈ سیل میں نہیں جا سکتا تھا، حتیٰ کہ لفٹ کے دروازے تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ایسے سخت انتظامات تھے جن کے پیش نظر کہا جا سکتا تھا کہ ایسی جگہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ سونیا نے کبریا سے کہا تھا کہ ایسی جگہ سے ڈمی فرحاد کو باہر نکال لائے۔ خیال خوانی کے ذریعے یہ کام کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ کبریا سب سے پہلے ڈمی فرحاد کے اندر رہ کر اس کے خیالات پڑھتا رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی نہیں ہے تو اس نے تنویمی عمل کے ذریعے اسے اپنا معمول بنا لیا۔ دونوں مسلح گارڈز کبھی کبھی اس ڈمی سے باتیں کیا کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ اس ڈمی کا لب و لہجہ بدل دیا گیا ہے، کوئی دشمن اس کے دماغ میں نہیں آئے گا، لہذا وہ کسی اندیشے کے بغیر اس سے گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم نمبر 7 کے ذریعے کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں۔ ان 2 مسلح گارڈز کو کس طرح قابو میں رکھا جا سکتا تھا۔ کبریا نے ان کے ذریعے اوپر والوں کی باتیں سنی۔ ایک گارڈ کے اندر پہنچ کر معلوم کیا لفٹ آہنی سلاخوں کے پیچھے تھی اور وہ سلاخوں والا دروازہ مقفل رہتا تھا۔ اس کی چابی باری باری یوگا کے 2 ماہر افسران کے پاس رہتی تھی۔ جب ایک کی ڈیوٹی ختم ہوتی تو اس کی جگہ دوسرا افسر آ جاتا تھا۔ وہاں کے اہم معاملات ان افسران کے ہاتھوں میں تھے جو ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا راستہ روک سکتے تھے۔ ویسے افسران کو تنہا قابو نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے الپا کو وہاں کے حالات بتائے، پھر کہا ماما کی ہدایت کے مطابق میں قیدی فرحاد کو یہاں سے باہر لے جانا چاہتا ہوں۔ اس قیدی کو اپنا معمول بنا چکا ہوں، اسے یہاں سے باہر لے جانے کے لیے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ الپا نے کہا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم اسے تہہ خانے سے باہر لے آئیں گے۔ اس کے بعد کیا کرنا چاہتے ہو؟ جیسا کہ تم اس کے دماغ میں رہ کر سمجھ رہی ہو، یہ بہت بیمار اور کمزور ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، ایسا لگتا ہے اس کی چند سانسیں باقی رہ گئی ہیں۔ ہمیں اسے زندہ رکھنا ہے، اسے چلنے پھرنے اور دوڑنے کے قابل بنانا ہے۔ ہم اسے کسی محفوظ بناگاہ میں لے جا کر اس میں کسی قدر توانائی پیدا کرنے کی کوششیں کریں گے۔ اس کے بعد اسے کس طرح استعمال کرو گے؟ ہم مختلف چیلنج کے ذریعے اسے دنیا والوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو دیکھ کر سب کو اس پر ترس آئے گا۔ وہ بیان دے گا کہ اسے عدالت میں پیش کرنے سے پہلے قانون کے خلاف تشدد کی انتہا کی گئی ہے۔ اگر وہ فرار نہ ہوتا تو امریکی حکام اسے ٹارچر سیل میں مار ڈالتے۔ میں نے امریکی اکابرین کو چیلنج کیا تھا کہ قیدی فرحاد کو وہاں سے نکال لے جاؤں گی۔ تمہارے ساتھ کام کرتے ہوئے میرا یہ چیلنج پورا ہوگا۔ وہ مجھے الزام دیں گے کہ میں مسلمانوں کی حمایت میں کام کر رہی ہوں، میں نے ہی فرحاد کو ان کی قید سے فرار کرایا ہے۔ وہ بابا صاحب کے ادارے کو الزام دیں گے کہ ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے فرحاد کو یہاں سے فرار کرا کے دوبارہ ادارے میں پہنچا دیا ہے۔ وہ اس ادارے پر حملہ کرنے اور اسے تباہ کرنے کے منصوبے بنا چکے ہیں اور ایک نئے ڈمی فرحاد کے ذریعے اپنے منصوبوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ الپا نے پوچھا کیا وہ نیا ڈمی فرحاد بنا رہے ہیں؟ ہاں، میں بھی تمہیں نمبر 7 کے دماغ میں پہنچاؤں گا، تم اس کے خیالات پڑھ کر بہت کچھ معلوم کر سکو گی۔ یہ میری ایک کامیابی ہوگی، میں ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے کے دماغ میں پہنچ سکوں گی اور نمبر 7 تو ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ کبریا الپا کے دماغ میں بول رہا تھا، اب وہ کبریا کے اندر آ گئی۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا نمبر 7 کے اندر پہنچا تو اس نے فوراً ہی سانس روک لیا۔ سوچ کی لہریں اس کے دماغ سے ٹکرا کر واپس آ گئیں۔ الپا نے کہا یہ جو تمہیں محسوس کر رہا ہے تعجب ہے، اعلیٰ بی بی نے اسی لب و لہجے کے ذریعے مجھے اس کے اندر پہنچایا تھا۔
मैं कई घंटे इसके चोर ख्यालात पढ़ता रहा हूँ। इसने मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं किया था, अब कैसे कर रहा है। तुमसे गलती हुई होगी, इस मखसूस लबो लहजे को अच्छी तरह याद करो। इसने अच्छी तरह याद किया, फिर ख्याल खानी की परवाज की, लेकिन दूसरी बार भी इसे नाकामी हुई। अल्पा ने कहा, किसी ने इसके दिमाग को लॉक किया और इस लबो लहजे को मिटा दिया है जिसके जरिए तुम इसके अंदर पहुंचते रहे थे। ऐसा कौन कर सकता है? क्या इसके साथियों ने ऐसा किया होगा? इसने आला बीबी के पास पहुंचकर कहा, नंबर 7 हमारे हाथों से निकल चुका है, अभी तुम इसके अंदर जाकर देखो। वो क्या देखती? इसी ने किबरिया और अपनी मम्मा का रास्ता रोकने के लिए इसके दिमाग को लॉक किया था ताकि वो इसके अंदर रहकर अहम मालूमात हासिल ना कर सके। आला बीबी ने हैरानी जाहिर की, ये कैसे हो सकता है? मैं सुबह इसके दिमाग में रह चुकी हूँ, मैं भी इसके ख्यालात पढ़ चुका हूँ, लेकिन आइंदा वो हमारी मालूमात का जरिया नहीं बन सकेगा। वो बोली, तुम मेरे अंदर रहो, मैं इसके पास जा रही हूँ। आला बीबी ने वही लबो लहजा इख्तियार किया जिसे इसके दिमाग से मिटा दिया था। जाहिर है कि नंबर 7 सांस रोक लेता। इसने यही किया। वो किबरिया और अल्पा के साथ अपनी जगह वापस आ गई। परेशानी जाहिर करते हुए बोली, ये तो गड़बड़ हो गई, यकीनन इसके किसी साथी ने इसके दिमाग को लॉक किया है, इसने हमारी कामयाबी के रास्ते बंद कर दिए हैं। किबरिया ने कहा, पता नहीं वो पापा की नई डमी बनाकर इसे कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम अंधेरे में रहेंगे और वो बहुत कुछ कर जाएंगे। अब एक कैदी फराद रह गया है, हम इसके अंदर जाकर सेल के अंदरूनी हालात मालूम कर सकते हैं, लेकिन इनके अहम मामलात को समझ नहीं पाएंगे। फिर भी चलो देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। किबरिया ने अल्पा के दिमाग में आकर कहा, आला बीबी को ये मालूम ना हो कि मैंने कैदी फराद के दिमाग को लॉक किया है। अल्पा ने हैरानी से पूछा, तुम अपनी बहन से ये बात क्यों छुपाना चाहते हो? मैं भी बताऊंगा, तुम फिलहाल कुछ ना बोलो। इधर आला बीबी ने हैरानी से कहा, किबरिया ये क्या हो रहा है? इस कैदी फराद के दिमाग को भी लॉक कर दिया गया है। वो बोला, हमारे दुश्मनों को शुबा हो गया है कि हम यहाँ रास्ता बना रहे हैं, इसलिए एहतियातन इन सब के दिमागों को लॉक कर दिया गया है, लेकिन कैदी फराद को तो नकारा समझकर नजरअंदाज किया गया था, इसीलिए पापा की नई डमी तैयार की जा रही है। फिर एक नकारा शख्स के दिमाग को क्यों मुकफ्फल किया गया है? वो एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। वो आला बीबी के दिमाग से निकलकर अपनी जगह हाजिर हो गया। अल्पा ने पूछा, अब बताओ ये मामला क्या है? बहन से झूठ बोल रहे हो जबकि इसे जान से ज्यादा चाहते हो। वो इसे आला बीबी अपनी मम्मा की तकरार के बारे में बताने लगा। इसने वजाहत की कि तकरार के नतीजे में दुश्मनी नहीं होगी, बल्कि एक माँ अपनी बेटी को गुरूर से बाज रखने में कामयाब रहेगी। इसकी बेहतरी के लिए इसे एक अच्छा सबक सिखाया जाएगा। अल्पा ने तायद की, बेशक आला बीबी ने माजी में बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, इसे एक बार नाकाम भी होना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि कभी कभी नाकामियां भी मुकद्दर बन जाती हैं। उसने सोनिया के पास आकर कहा, मम्मा एक गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया? कोई परेशानी की बात है? जी हाँ, नंबर 7 का दिमाग लॉक हो चुका है। मैं मखसूस लबो लहजे के जरिए इसके अंदर नहीं जा सकूंगा। अहम मालूमात का रास्ता बंद हो चुका है। ये तो बहुत बुरा हुआ, ये अचानक इसका दिमाग कैसे लॉक हो गया? वो सोचते हुए बोली, ये जरूर इसकी मकारी है। किबरिया ने पूछा, किसकी? तुम्हारी बहन से ज्यादा मकार और कौन होगा? इसने तुम्हारी कामयाबी का रास्ता रोकने के लिए नंबर 7 पर तनवीमी अमल किया होगा। इसका वो मखसूस लबो लहजा मिटाकर कोई नया लहजा इसके जहन में नक्श किया होगा। तुम अपनी चालबाज बहन को मुझसे ज्यादा नहीं जानते। नो मम्मा, आप इस पर शुबा ना करें। अल्पा मेरे अंदर मौजूद है, इससे पूछ लें। वो भी बुरी तरह परेशान हो गई है। इसने नंबर 7 के जरिए एक बड़ी कामयाबी की तवक्को की थी, अब मायूस हो गई है। अल्पा ने कहा, यस मैडम, वो भी हमारी तरह बेहद परेशान है। सोनिया ने पूछा, क्या तुमने इसे ये बताया है कि कैदी फरहाद के दिमाग को तुमने लॉक किया है? नहीं, आपने ताकीद की है कि मैं अपना कोई राज इसे ना बताऊं। ठीक इसी तरह समझो, जब तुम बहन से अपनी चालाकी छुपा सकते हो तो बहन अपनी चालबाजी तुमसे क्यों नहीं छुपाएगी? अल्पा ने कहा, आपकी बात दिल को लग रही है। सोनिया ने कहा, तुम आला बीबी से बहुत ज्यादा तजर्बेकार हो, चालाकी और मकारी में किसी से कम नहीं हो, फिर तुम्हारी अकल में ये बात क्यों नहीं आई कि बड़ी बाजी जीतने के लिए बहन भाई, माँ बेटा और बाप बेटी के रिश्तों का लिहाज नहीं किया जाता। बाजी जीतने तक सब दुश्मन होते हैं, जीतने के बाद एक दूसरे को गले लगाया जाता है। सोनी मैडम, मैं बहन भाई के जज्बों के सामने बाजी जीतने के असूल भूल गई थी। मुझे खुशी है कि इतनी उम्र गुजारने के बाद भी आपसे कुछ सीख रही हूँ। वो किबरिया के साथ अंडरग्राउंड सेल के अफसर के पास आई जो योगा का माहिर था। वो ऑफिस में बैठा हुआ सैंडविचेस खा रहा था और ठंडी बोतल पी रहा था। किबरिया इसके मातहतों के अंदर जगह बना चुका था। अल्पा भी इनके अंदर जा सकती थी। वो एक मातहत को अफसर के करीब ले आए। इसने कहा, सर सैंडविचेस कैसे हैं? अफसर ने कहा, अच्छे हैं, क्यों पूछ रहे हो?
لباس کے اندر سے ایک چاقو نکال کر اسے کھولتے ہوئے بولا، آپ ہاتھوں سے نہ کھائیں، اسی چاقو سے کھائیں۔ کیا دماغ خراب ہوا ہے؟ کبھی چاقو سے سینڈوچز کھائے جاتے ہیں؟ سر یہ بہت تیز ہے، اسے آزما کر دیکھیں۔ اس نے کہتے ہی افسر کے بازو میں چاقو کی نوک چبو دی، ایک ہلکی سی خراش ڈالی۔ وہ تکلیف سے کراتے ہوئے کوئی جوابی کارروائی کرنا چاہتا تھا، لیکن کبریا اس کے اندر پہنچ گیا۔ اس سے بولا، آرام سے بیٹھو اور میری باتیں سنو۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ میری بات مانتے رہو گے تو دوست ہوں ورنہ دشمن۔ کیا چاہتے ہو؟ قیدی فرحات کو یہاں سے باہر لے جانے میں ہمارا ساتھ دو۔ ہرگز نہیں، میں اپنی ڈیوٹی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، تمہارے تو فرشتے بھی کریں گے۔ اس نے ایک ہلکا سا زلزلہ اس کے اندر پیدا کیا۔